جس کے غیب نبی مولا اس کے غیب علی مولا اس کے غیب علی مولا اور اسی کے نعرے ہیں پنجے تن ہمارے ہیں اور اسی کے نعرے ہیں. جڑی ہر بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس ٹائپ کی جو اور آیتیں ہیں قرآن شریف میں، اس کو میں آپ کے سامنے میں عرض کروں تاکہ بات کھل کر کے سامنے میں آ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کیا کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو بات کہنی ہے صاف ستھری کرو، سچ بولو، گھما پھرا کر کے بات نہ کرو. اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے آگے اپنے کیا بھیجا ہے، یعنی آخرت کی کیا تیاری کی ہے. آپ دیکھیں کہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کا پہلا جز وہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صاف ستھری بات کرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ تم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے، اپنے آگے کیا بھیجا ہے. بعد والا جز بدلا ہوا ہے، لیکن جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، جس کو میں نے اپنا موضوع بنایا ہے، اس پر ذرا غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی مانگ کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ غور جب کریں گے اس پر تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، کسی اور سے نہیں ڈرتا، رب کے علاوہ میں کسی اور سے نہیں ڈرتا. یعنی کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں اپنے رب سے ڈرتا نہیں. تو یہ پتہ کیسے چلے کہ واقعی میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر موجود ہے؟ اس بات کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، حق تقاتہ، صرف ڈرنے سے کام نہیں چلے گا، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور کیوں ایسے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ اور یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوگی کہ میں ویسے اپنے رب سے ڈر رہا ہوں جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ ایک طریقے کی یہ مانگ ہے، اور آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس سے بالکل یہ الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ تم ڈر رہے ہو، بلکہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اور کیوں ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے. اگر آپ کی زبان میں سمجھانے کے لیے بات کہوں تو اس طریقے سے بھی میں کہہ سکتا ہوں، کیوں اس طریقے سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیونکہ مرنے کے بعد تم کو رب کے پاس ہی جانا ہے. ممکن ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو تو ہم لاپرواہی میں زندگی گزاریں. ممکن ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر نہ ہو تو سنت و شریعت کا لحاظ ہمارے پاس نہ ہو. ممکن ہے کہ ہم اگر اللہ کا خوف نہ رکھیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے. یعنی کہ یہ آیت کریمہ ایک طریقے سے یہ بات بھی بتلا رہی ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اچھا صاحب، یہ بات تو ہو گئی.
اب یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم ویسے ڈر رہے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ تو آئیے اس کے لیے ہم اپنے اکابر بزرگوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد ہوئے، تصوف کے بہت بڑے امام، جن کی ایک بہت مشہور زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے مکاشفۃ القلوب، یعنی کہ دلوں کو کھولنے والی کتاب۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں اس آیت کے حوالے سے کچھ بزرگوں کے اقوال کو کوٹ کیا ہے، جس میں سے ایک بزرگ کا نام ہے حضرت فقیہ ابو اللیث رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ یہ بتلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو حضور یہ بات ہمیں کیسے پتا چلے گی کہ میں ویسے ڈر رہا ہوں جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ یا کسی شخص کے اندر یہ دیکھنا ہو کہ اس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے کہ نہیں، تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس شخص کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے کہ نہیں؟ تو حضرت فقیہ ابو اللیث رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر یہ دیکھنا ہو کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ سامنے والے بندے کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے کہ نہیں ہے، تو کچھ نشانیاں میں تم کو بتلاتا ہوں۔ اگر ان نشانیوں کو کسی انسان کے اندر تم پالو تو سمجھ لینا کہ اس انسان کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، اور اگر ان نشانیوں کو اپنے اندر پالو تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف موجود ہے۔ اور اگر ان نشانیوں کو کسی کے اندر نہ پاؤ اور وہ یہ کہتا ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پر جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو فقیہ ابو اللیث رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن نشانیوں کے بارے میں بتلایا تھا، جس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے، تو کون سی باتیں ہیں؟ تو آئیے حضرت فقیہ ابو اللیث رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے ہیں۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا حضور وہ نشانیاں کیا ہے، تو حضرت فقیہ ابو اللیث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں، اگر یہ دیکھنا ہو کہ سامنے والے بندے کے اندر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کا دل کتنا صاف ہے۔ دل کتنا صاف ہے، اس لیے کہ جس انسان کے دل کے اندر بغض و کینہ ہوگا، جس انسان کے اندر لوگوں کا حسد بھرا ہوا ہوگا، جس انسان کے اندر لوگوں کو لے کر کے نفرتیں بھری ہوئی ہوں گی، وہ انسان اگر یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں تو یہ فضول دعویٰ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس دل کے اندر لگ جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہاں سے نیکیوں کو مٹا کر کے ختم کر دیتی ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے، نیکیوں کو چاٹ جاتی ہے۔ اور کیسے چاٹ جاتی ہے؟ کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے حسد ایک ایسی رذیل ترین بیماری ہے کہ جس دل کے اندر لگ جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہاں سے اچھائیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، وہاں پر اچھی چیز محفوظ نہیں رہ جاتی، وہاں نمازیں باقی نہیں رہ جاتی، وہاں قرآن کی تلاوت نہیں رہ جاتی، وہاں پر مقبول عبادتیں نہیں رہ جاتی ہیں، کیونکہ حسد کیا کرتی ہے، ان تمام چیزوں کو مٹا کر کے خاک کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول پر کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی، جس کو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے، اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہم خود فیصلہ کریں کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو ہمارے دلوں کے اندر کسی مومن کا حسد نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو کسی کے لیے بغض و کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں تو یہ ہمارا فرضی دعویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کو صاف رکھنے کے حوالے سے آپ کو میں بتلا دوں، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی مکاشفۃ القلوب، جن کے یہ اس کتاب کے جو رائٹر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے فضل سے اتنا بڑا عالم تھا کہ جب میں پڑھ کر کے فارغ ہوا تو مجھ کو جو ہے بغداد شریف میں جو سب سے بڑی مسجد تھی اس مسجد کا امام بنایا گیا، اور الحمدللہ جب میں
لوگوں کے سامنے خطاب کرتا تھا تو میری تقریر کو سننے کے لیے 1-2 نہیں بلکہ 400 سے زیادہ علماء کرام قلم اور کاپی کو لے کر کے بیٹھتے تھے کہ آج حضرت امام غزالی کیا فرمانے والے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اتنا مقبول ہونے کے بعد، لوگوں کے درمیان اتنی شہرت ملی، اتنی بڑی مسجد کا میں امام بنا، اس کے باوجود جو چیزیں میں نے کتابوں میں پڑھی تھی کہ لذت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی انسان کو سجدے میں ملتی ہے، وہ مجھ کو میسر نہیں۔ یعنی کہ میں بے چین رہتا تھا کہ اللہ مجھ کو ایسے سجدے کی توفیق دے دے کہ دل بھی میرا مطمئن ہو جائے۔ اس لیے کہ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے کیفیات نہیں بدل پاتے، ہم اس میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کی تلاش میں تھا، تو کسی نے مجھ کو بتایا کہ اس گاؤں میں تھوڑی دور پر ایک فقیر رہتے ہیں اور وہ چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں تو ان کے امام بھی بن جاتے ہیں، لیکن ان کی عادت کریمہ یہ ہے کہ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو مصلے کو اٹھا کر کے بھی وہ خود ہی رکھ دیتے ہیں، وضو کے لیے پانی وہ خود ہی لاتے ہیں۔ اس طریقے کے معاملات ہیں، لیکن ایک عادت ان کے اندر ہے، وہ عادت کریمہ یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں جب کوئی نہیں رہتا ہے تو جب وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں تو ایک سجدے میں ان کی رات ختم ہو جاتی ہے، وہ ان کو لذت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی سجدے میں ملتی ہے۔ حضرت امام غزالی تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت امام غزالی نے فرمایا مجھے ایسے ہی سجدوں کی تلاش ہے، مجھ کو ایسے عبادت کی جستجو ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس بزرگ سے جا کر کے ملے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف نوازا کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سجدہ بہت طویل ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت نکالتے ہیں اور رات کی تنہائی میں اس بزرگ کی کٹری میں پہنچتے ہیں۔ جب پہنچے دستک دی تو آواز آئی کون؟ باہر سے آپ نے جواب دیا کہ غزالی۔ فرمایا غزالی کون غزالی؟ کہا جامع مسجد کا امام۔ تو بزرگ نے فرمایا اچھا جامع مسجد کے امام غزالی آئے ہو؟ کہا جی حضور غزالی۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آپ سے ملاقات کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے۔ کہا کس چیز کی اصلاح؟ فرمایا حضور کتابیں تو میں نے بہت پڑھی ہیں، علم دین میں نے بہت حاصل کیا ہے، اور انہی وجوہات کی وجہ پر الحمدللہ دیکھیں میں جامع مسجد کا امام بنایا گیا ہوں۔ تو فرمایا کیسے آنا ہوا؟ ایک چھوٹے امام کے پاس آنے کی زحمت آپ نے کیوں فرمائی؟ تو کہنے لگے حضور وہ چیز جو میں نے کتابوں میں پڑھی تھی، وہ چیز جو میں نے اپنے اساتذہ سے سنی تھی کہ بندہ مومن جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس کو سب سے زیادہ لذت وہاں پر ملتی ہے، وہ چیز مجھ کو نہیں مل رہی ہے۔ تو حضرت امام غزالی سے بزرگ نے فرمایا اے غزالی یہ چیز تم کو ملے گی بھی نہیں، ملے گی بھی نہیں۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا کیوں نہیں مل سکتی؟ فرمایا کہ تمہارا نفس بہت بڑا ہے، تمہارا نفس بہت بڑا ہے، اس لیے کہ تم اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بھی آئے ہو، تم اس سے رات کی تنہائی میں آئے ہو کہ کہیں بغداد کے لوگ نہ دیکھ لے کہ ایک جامع مسجد کا امام چھوٹی مسجد کے امام کے پاس اپنی اصلاح کے لیے گیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ فرمایا حضور تو کیسے آنا ہوگا؟ فرمایا غزالی اگر چاہتے ہو کہ تمہارا اصلاح ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ وہ لذت تم کو ملنے لگے جو ہمیں ملتی ہے، اللہ والوں کو ملتی ہے، تو اے غزالی نفس کے اوپر تم کو ظلم کرنا پڑے گا اور دن کے اجالے میں میرے پاس آنا پڑے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ والے لوگ تھے، ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا، ان کو آخرت کی جستجو تھی۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر بھی آخرت کے فکر کرنے کی جو ہے جذبہ پیدا فرما دے۔ حضرت امام غزالی نے کیا کیا؟ مسجد میں استعفیٰ دیا۔ استعفیٰ دینے کے بعد دن کے اجالے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے؟ اس چھوٹی مسجد کے امام کے پاس پہنچتے، اور جب وہاں پہنچے تو فرمایا غزالی آ گئے؟ فرمایا جی حضور آ گئے۔ فرمایا تو کیا چاہتے ہو اصلاح تمہاری کی جائے؟ فرمایا جی حضور کی جائے۔ تو فرمایا سنو جتنے لوگ یہاں پر میری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ جوتی اور چپل اپنے جدھر تدھر نکال دیتے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ ان کی جوتیوں کو تم صحیح طریقے سے سنبھال کر کے رکھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک جامع مسجد کا امام اور ان کو یہ اتنا چھوٹا کام دے دینا، یہ کوئی ان کے لیے چھوٹا کام نہیں تھا، بہت بڑا کام تھا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سکتے پہ گئے
اور سوچا کہ میں امام ہو کر کے، لیکن پھر دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں تک بڑی زحمت ہوئی مجھ کو یہ کام کرنے میں، لیکن دھیرے دھیرے عادت لگ گئی، اور عادت لگ گئی تو غالباً 3-4 سال تک یہ کام میں کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر سے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا حضور اب کوئی دوسرا کام ہو تو بتلا دیا جائے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بزرگ نے فرمایا کہ غزالی اگر چاہتے ہو کہ تمہارے نفس کی اچھے سے اصلاح ہو تو ایک کام کرو، جوتی تو سیدھی کرنی ہی کرنی ہے، اب کام یہ کرنا ہے ساتھ ہی میں جتنے لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو تم پانی نکال کر کے وضو کے لیے دو گے، کنویں سے پانی نکالنا، لوٹے میں بھر کر کے دینا۔ اب کام تھوڑا آسان تھا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں نے جوتی سیدھی کرنا شروع کری، لوگوں کے چپل کو ترتیب سے رکھنا میں نے جب شروع کیا تو شروعات میں بڑی دقت ہوتی تھی۔ نفس یہ آواز دیتی تھی غزالی تم عالم ہو، غزالی تم بڑے مسجد کے امام تھے، غزالی تم یہ کیا کام کر رہے ہو۔ شروعات میں نفس نے میرے اوپر دباؤ ڈالا، لیکن جیسے 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 میں نے یہ کام کرنا شروع کیا میری عادت بن گئی، اور اس کام کو کرنے میں مجھے کوئی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پانی دینا آپ نے شروع کیا، کچھ سال گزرے تو ایک بزرگ آئے، ان کے چہرے پر داڑھی کے جو بال تھے بالکل سفید ہو چکے تھے، چہرہ نورانی تھا، اور آپ کو جب دیکھا تو کہا اے بچے جا کر کے پانی لے کر کے آؤ۔ حضرت امام غزالی کے چونکہ عادت بن چکی تھی لوگوں کو پانی نکال کر کے کنویں سے دینا، تو حضرت امام غزالی سے بزرگ نے فرمایا پانی تم ڈالو گے ہاتھ کے اوپر تب میں جا کر کے وضو کروں گا، پانی تم ڈالو گے ہاتھ میں تب جا کر کے میں منہ دھلوں گا، پانی تم ڈالو گے ہاتھ میں تو میں جا کر کے ناک میں پانی پہنچاؤں گا، یعنی کہ پانی تم ڈالو گے وضو میں کروں گا۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا یہ بھی کوئی میرے لیے بڑی بات نہیں تھی، جب چھوٹے چھوٹے کام میں کر چکا تھا یہ کام میرے لیے بڑا تھا، میں نے بڑی آسانی سے پانی ڈالا، لیکن جب پیر پر پانی ڈالنے کی بات آئی تو بزرگ نے فرمایا میرے پیر پر پانی ڈالو۔ انہوں نے اپنے پیر کو سیدھا کیا اور مجھ کو ایسے دھکا دیا، جس کی وجہ سے میں جا کر کے کیچڑ میں گرا جہاں پر لوگ وضو بناتے تھے۔ تو کیا ہوا میرے کپڑے گندے ہو گئے، لیکن مجھے ذرا بھی غصہ نہیں آیا، مجھ کو تھوڑا بھی ملال نہیں ہوا، کیونکہ میں کہیں نہ کہیں اپنے نفس کے اوپر غالب آ رہا تھا۔ الحمدللہ، اور یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ ایک انسان اپنے نفس کے اوپر غالب آ جائے، اس لیے کہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ لیکن آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود لوگ روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اس کے باوجود لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود لوگ اچھے کام کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو اس وقت کون سا شیطان ایک انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے؟ تو وہ اس وقت جو شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے وہ اس کا نفس ہوتا ہے۔ تو نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی کی منزلوں کی ہوا بھی ہم کو ملے تو ہمیں سب سے بڑا کام اپنے نفس کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں بزرگ نے جب مجھ کو پیر مارا تو چونکہ میں اپنے نفس کے اوپر غالب آ رہا تھا تو مجھ کو تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ میں مسکرا کر کے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسری مرتبہ جب دوسرے پیر پر پانی ڈالا تو پھر انہوں نے مجھ کو پیر مارا، جس کی وجہ سے پھر سے جا کر کے میں کیچڑ میں گرا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر سے مجھ کو غصہ نہیں آیا۔ اب بزرگ وضو بنانے کے بعد جب فارغ ہوئے تو اندر آواز دی جس بزرگ کی بارگاہ میں میں خدمت کرتا تھا ان کو آواز دی، اور آواز دینے کے بعد کہا کہ آؤ ادھر آؤ۔ کہا جی، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ آیا تھا ذرا اس کا امتحان لینے کے لیے کہ غزالی اپنے نفس کے اوپر حاوی ہو پایا ہے کہ نہیں ہو پایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی بھی اس کے اوپر علم کا رواب، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر ابھی گھمنڈ باقی ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اس کے اندر جو ہے وہ والی فیلنگ آ رہی ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی امام نہیں ہے۔ وہ چیز جانچنے کے لیے میں نے کچھ کام کیے ہیں اور اس میں یہ کامیاب ہو گیا ہے۔
حضرت امام غزالی رحمتullah تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ابو علی فارمدی جن کا نام ہے، ان سے کہا ابو علی اب اس لڑکے کو تم فارغ کر دو، اس لیے کہ جس کام کے لیے یہ یہاں پر آیا تھا اس میں یہ کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ ابو علی فارمدی رحمتullah تعالیٰ علیہ اپنے سر کے اوپر سے عمامہ اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد حضرت امام غزالی رحمتullah تعالیٰ علیہ کے سر کے اوپر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں غزالی جاؤ، اب دنیا مجھ کو بھول جائے گی لیکن قیامت تک لوگ تم کو یاد رکھیں گے۔ سبحان اللہ، وہ امام غزالی جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر اس طریقے سے کام کیا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں تفسیر روح البیان میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا قال ہی عصا، فرمایا یہ میرا عصا ہے، اتوقع علیہا واحش بہا علی غنم فیہا معارب اخری کی پوری تفسیر ہے۔ معارب اخری کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے کیا بولتے ہیں مسجد اقصی میں آرام فرماتے تو اچانک آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک ممبر لگا ہوا ہے، جس ممبر پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی وہاں پر موجودگی ہے، اور ان انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے، کیا آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے کلیم میں نے یہ بات کہی ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ہے کوئی ایسا عالم جس کو آپ یہاں پر پیش کر سکیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مجلس میں جس کی روح کو حاضر کیا تھا وہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات تھی۔ ذرا سوچئے کہ کیا مرتبہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہوا، بعد میں اپنے نفس کے اوپر کام کرنے کی وجہ سے کیا مرتبہ ملا کہ نبیوں کی محفل میں جس کی روح کو حاضر کیا جا رہا ہے وہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے اس امت سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کی امت کے علماء ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں، تو کچھ میں ان کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کلیم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا، یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے میں تلاوت کی، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت امام غزالی سے پوچھا اے غزالی یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، میرے والد کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام احمد ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 7-8 پیڑھیوں کے نام گنا دیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ میں نے سوال ان سے یہ پوچھا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے تو یہ اپنے باپ کا نام بتا رہے ہیں، یہ اپنے دادا کا نام بتا رہے ہیں، یہ اپنے پردادا کا نام بتا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے کلیم جلدی بازی مت کرو، اسی سے پوچھ لو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی، میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا تھا، آپ اپنے والد کا نام بتا رہے ہیں، آپ اپنے دادا کا نام بتا رہے ہیں، آپ اپنے پردادا کا نام بتا رہے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت جو جواب دیا تھا اس کو اپنی دل کی تختی پر نوٹ فرما لے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا تھا اے کلیم اللہ یہ انداز گفتگو میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ذرا مزہ لے، ذرا آپ اس چیز کی لذت کو حاصل کریں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ تم میری امت سے تو ہو نہیں، نہ تم نے میرا قرب پایا ہے، نہ تم نے میرا زمانہ پایا ہے، پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے یہ انداز بیان آپ سے سیکھا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کبھی یہ بات پوچھی تھی جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے، قرآن شریف میں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے۔ کبھی رب نے آپ سے بھی پوچھا تھا کہ اے کلیم تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کا اتنا کہہ دینا قال ہی عصا یہ میرا عصا ہے کافی تھا، لیکن آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ اس سے میں بکریوں کو ہکاتا ہوں، اس سے میں پتے توڑ
तोड़ता हूँ, इससे मैं पानी निकालता हूँ, इससे मैं बातें करता हूँ, इसको मैं दरिया में मार देता हूँ तो दरिया रास्ता बना देता है, मैं इससे हर काम लेता हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ तो इससे बातें करने लगता हूँ, बहुत गहरी चीजों में, गहरी जगहों पर अगर पानी निकालने की जरूरत होती है, अगर मेरे पास रस्सी ना हो तो इससे मैं रस्सी का काम लेता हूँ। ऐ कलीम, अल्लाह ने तो सिर्फ आपसे यही पूछा था कि तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है, तो आपने कह देना था कि असा है। आपने इतनी लंबी गुफ्तगू क्यों फरमाई थी? तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, क्या तुमको मालूम नहीं है, उस वक्त अल्लाह की रहमत मेरी तरफ मुतवज्जे थी, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत मेरी तरफ मायल थी, तो मैंने ये सोचा कि जब तक मैं कलाम करता रहूंगा, रब की बरकतें और अल्लाह तबारक व तआला का फजल मेरी तरफ मायल रहेगा, तो क्यों सिर्फ अपना इतना बता करके छुट्टी पा जाऊं कि ये मेरा आशा है, क्यों ना ज्यादा देर तक गुफ्तगू करता रहूं ताकि उतनी ज्यादा देर तक मुझको रहमतें और बरकतें हासिल होती रहें। तो हजरत इमाम गजाली ने फरमाया, यही तो मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे सामने में कोई आम इंसान खड़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह का कलीम खड़ा है, अल्लाह का एक जलीलुल कद्र नबी खड़ा है, तो क्यों उनके सामने सिर्फ अपना नाम बता करके छुट्टी पा जाऊं, क्यों ना अपने बाप का भी नाम बता दूं, क्यों ना अपने दादा का नाम बता दूं, क्यों ना अपने परदादा का नाम बता दूं, इसलिए कि जितनी लंबी गुफ्तगू होती रहेगी उतना ज्यादा मुझे आपसे फैज मिलता रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये इमाम गजाली हुए जब इन्होंने अपने नफ्स के ऊपर काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने दिल को हसद और बुग़्ज़ से पाक रखने की तौफीक अता फरमाए। तो हजरत फकीह अबुल लैथ रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि अगर ये देखना हो कि एक इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ है कि नहीं है, तो सबसे पहली चीज ये देखी जाए कि उसका दिल कितना साफ है, कहीं ऐसा तो नहीं है। और तकब्बुर किसी भी चीज का हो सकता है, वो माल का भी हो सकता है, वो दौलत का हो सकता है कि वो घर बार का हो, हुस्न का हो, कपड़े का हो, इज्जत और शोहरत का हो, इल्म का हो, किसी भी चीज का हो। इसलिए कि जब तकब्बुर और हसद दिल के अंदर बैठ जाती है तो वहां से सारी अच्छाइयों का वो खात्मा कर देती है। तो हजरत फकीह अबुल लैथ ने फरमाया कि अगर देखना हो कि अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर मौजूद है कि नहीं, तो सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। हजरत फकीह अबुल लैथ से पूछा गया, हुजूर क्या सिर्फ इस बात से पता चल जाता है कि मेरे अंदर अल्लाह का खौफ है? फरमाया, ये एक निशानी है जो मैंने बयान फरमाई, और इस तरीके से बहुत सारी निशानियां हैं। एक निशानी और मैं आपको बता दूं ताकि तवील गुफ्तगू न हो जाए। हजरत फकीह अबुल लैथ रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर ये देखना हो कि एक इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ है कि नहीं, तो दूसरी चीज ये तलाश करो कि वो इंसान अपने नजर की कितनी हिफाजत करता है। इसलिए कि जो इंसान अपने नजर की हिफाजत न करे, दूसरों की बहू बेटियों को झांकता ताकता रहे और लोगों की चीजों को ललचाई नजर से देखता रहे, जिस चीज को देखे उसको हासिल करने के इसमें लग जाए, यानी कि लालच पैदा हो जाए और हराम चीजों को देख देख करके आंखों को भरता रहे वो, और ये कहे कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से डर रहा हूँ, तो हजरत फकीह अबुल लैथ फरमाते हैं कि वो झूठा है इंसान, जो इंसान अपने नजर की हिफाजत न करे। और यहाँ पर सिर्फ उन्होंने अपनी बात से इस बात को मुकम्मल नहीं की, बल्कि यहाँ पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को कोट किया और फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मम मला ऐनहु मिनल हराम मला अल्लाहु तआला यौमल क़ियामति ऐनहु मिनन नार। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक कोट की और फरमाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान अपनी आंख को हराम चीजों को देख देख करके भर लेगा, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, ऐनहु मिनन नार, अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंख को जहन्नम की आग से भर देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो इंसान अपने नजर की हिफाजत ना करे और ये कहे कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से डर रहा हूँ, हजरत फकीह अबुल लैथ फरमाते हैं कि वो इंसान झूठा है। तो हमें और आपको क्या करने की जरूरत है? अपने नजर की हिफाजत करने की जरूरत है। और इस हवाले से भी बहुत मुदल्लल जवाब मेरे पास है। आपको पता है कुरान शरीफ में 6ठे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का जिक्र फरमाया। गालिबन वो आयत ये है, वतलू अलैहिम नबा अबनई आदम बिल हक इज़ क़र्रबा क़ुरबाना फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र। कभी इसकी तफसीर उठा करके आप पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे और 2 बेटियों का जिक्र फरमाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है और क्या फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को नबी बनाया
اور آپ ہی سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ تنہے تنہا تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دنیا میں بھی مبعوث فرمایا، کیونکہ دونوں جنت میں تھے اور جنت سے باہر آ گئے تھے۔ اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب بھی اپنی بیوی سے ملاقات کرتے، جب بھی ملتے، تو جب بھی حمل ٹھہرتا تھا تو اس میں 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی پریگننٹ ہوتی اور ایک لڑکا ایک لڑکی کو جنم دیتی۔ جب وہ بڑے ہو جاتے پھر ملتے، پھر جب بچے پیدا ہوتے اس میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی، اور جو پہلے لڑکا پیدا ہوتا اس کی بعد والی لڑکی سے شادی کرا دی جاتی، اور بعد میں جو لڑکی پیدا ہوتی اس کو پہلے والے لڑکے سے شادی کرا دی جاتی تھی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھی۔ یہاں پر جن 2 بچوں کا ذکر آیا ہوا ہے ان کا نام قابل اور حابل ہے، اور جن 2 لڑکیوں کے بارے میں باتیں یہاں پر لکھی گئی اس میں سے ایک اکلیمہ اور دوسری لڑکی لیوزا ہے غالباً۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے یہ جو 2 بیٹے ہوئے قابل اور حابل، قابل جو لڑکا تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اکلیمہ بتایا جاتا ہے، اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیوزا بتایا جاتا ہے۔ اب جو ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سگے بھائی بہن ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی۔ جو بعد میں لڑکی پیدا ہوئی اس کے پہلے والے لڑکے کے ساتھ شادی ہو گئی۔ آپ کو میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ میں آپ کو یہ بتلا سکوں کہ نظر کی حفاظت کتنی ضروری چیز ہے۔ کیوں یہ بتلایا کہ جو انسان اپنے نظر کی حفاظت نہ کرے وہ اور یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہوں، اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دونوں بیٹے قابل اور حابل، یہ دونوں جب بڑے ہوئے تو وہ لڑکیاں بھی بڑی ہو گئی، تو دونوں لڑکوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میرے بچوں تم لوگ بڑے ہو گئے ہو، شادی کے لائق ہو گئے، ایسا کرو حابل تم اکلیمہ کے ساتھ شادی کر لو اور قابل تم لیوزا کے ساتھ شادی کر لو۔ تو قابل نے کہا ابا حضور میں شادی لیوزا سے نہیں کروں گا، میں اکلیمہ سے کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے یہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ تمہاری سگی بہن ہے، یہ اس کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ تو قابل نے کیا کہا تھا، یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ غلط چیز ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے، وہ تمہاری سگی بہن ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بات کا اس پہ جب اثر نہیں ہوا تو حضرت آدم نے کہا تو ایک کام کرو کہ دونوں لوگ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول کر لی جائے گی یہ سمجھ لینا کہ اکلیمہ اس کے لیے جائز ہے۔ تو دونوں لوگوں نے قربانی پیش کی۔ تو قربانی کیا پیش کی؟ ایک جانور کو پالتا تھا اور ایک کیا کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دونوں بیٹے حاضر ہوئے اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ پروردگار عالم جس کے لیے اکلیمہ جائز ہے اس کی قربانی کو اس کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، جس کے لیے یہ اکلیمہ جائز ہے اس کی قربانی کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور اس پر مقبولیت کی نشانی یہ تھی کہ کسی کی دعا قبول ہوتی یا کسی کی قربانی قبول ہوتی ہے اس کی یہ دلیل ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی اور جس کی قربانی پیش ہونے والی ہوتی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے کیا کیا، قربانی کے لیے ایک نے جانور پیش کی اور ایک نے کیا کیا، جو کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے کچھ اناج پیش کی اور کہا پروردگار جس کے لیے اکلیمہ جائز ہے اس کی قربانی کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ اس کے باوجود قابل جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بات کو تو پہلے ہی وہ منع کر چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بھی نہیں مانا اور نہیں مانا اور کیا کیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور بھائی کو قتل کرنے کے بعد کیا کیا، اپنی سگی بہن کے ساتھ اس نے بدکاری کی۔ اب میں آپ کو رک کر کے یہاں پر ایک بات بتلانا چاہ رہا ہوں، کس چیز نے اس کو گناہ کرنے پر جو ہے ابھارا۔ اگر وہ اپنے نظر کی حفاظت کرتا، اگر وہ اپنے آنکھ پر کنٹرول رکھتا تو آپ بتائیں
क्या सगी बहन के ऊपर उसकी नीयत खराब हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। यानी कि मैं बतलाना ये चाह रहा हूँ कि एक इंसान अगर अपने नजर की हिफाजत ना करे, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं और मैं देखता हूँ उमूमन, क्योंकि अब कोई चीज छुपी हुई नहीं, अक्सर एक कमरे में 2-4 लड़के 2-4 लड़कियां रह रहे होते हैं, कमरा किराए पर लेकर के, और माँ बाप भी पता नहीं कितने एतमादी है कि उनके ऊपर भरोसा करके उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। किसी के लड़के के साथ उसकी लड़की घूम रही है, किसी की लड़की के साथ किसी का लड़का घूम रहा है। ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, हमें और आपको तबाह बर्बाद कर देगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि उम्महातुल मोमिनीन बैठी हुई थी, एक नाबीना सहाबी रसूल आ गए तो उम्महातुल मोमिनीन ने क्या किया? पर्दा नहीं किया। जब वो वापस चले गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? तो कहा, या रसूल अल्लाह, वो तो नाबीना है, क्या वो हमें देख रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो तो अंधे हैं, तुम तो अंधी नहीं हो, तुम तो देख रही हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी अब यहाँ पे रुक करके एक बात और मैं आपके सामने में अर्ज करूँ, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी पर भरोसा नहीं था? क्या अपनी अज़वाज पर भरोसा नहीं था? भरोसा दोनों पर था, लेकिन हुजूर बतलाना ये चाह रहे हैं कि लोगों, तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं है, बल्कि बीच में शैतान भी तो है जो तुम्हें गलत काम करने पर आमादा कर देता है। हमें बच्चों पर भरोसा है, ये अच्छी चीज है, लेकिन शैतान का मकर कब हमारे ऊपर गालिब आ जाए ये हम और आप नहीं जानते। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम दे और पर्दे में जितना ज्यादा रख सके उतना उसकी किस्मत की हिफाजत के लिए उतना सबसे ज्यादा अच्छा है। मैं बताना ये चाह रहा था कि किस चीज ने सगे भाई को सगी बहन के ऊपर नियत खराब करने पर मजबूर किया, तो कहना पड़ेगा कि उसकी नजर बार बार अपनी सगी बहन पर पड़ती थी, जिसकी वजह से उसकी नियत खराब हो गई। दिल नहीं साफ था, नजर साफ नहीं थी, तो एक इंसान इतना बेकार हो जाता है कि उसकी सगी बहनों के ऊपर नियत खराब हो जाती है। तो ऐसे कैसे ये बात मानी जा सकती है कि हमारी बच्ची फला जगह रहती है और उसके मामला किसी के साथ नहीं चल रहे? अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नजर के खुराफात से महफूज व मामून फरमाए। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, जिसकी तफसीर मैं आपके सामने में अर्ज कर रहा हूँ, इसकी बहुत लंबी तफसीर है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। इस पर गौर करें, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। मैं कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह से डर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है? हक़्क़ तुक़ातिही। कहने से काम नहीं चलेगा, ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। अल्लाह अकबर। कैसे डरे? तो फकीह अबुल लैस ने फरमाया, ये चीजें बयान करती है कि एक इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ है कि नहीं है। फरमाया, क्या इन दो बातों से पता चल जाता है कि हमारे अंदर अल्लाह का खौफ मौजूद है? तो हजरत फकीह अबुल लैस ने फरमाया, नहीं साहब, एक चीज और है। वो तीसरी चीज मैं बता दूं, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट गुफ्तगू में कोशिश करूंगा कि आगे की चीजों को मैं आपके सामने में वाज़ेह करूं। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा कलिमात हसनात में अमल की तौफीक दे। तो हजरत फकीह अबुल लैस फरमाते हैं, अगर देखना हो एक इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ है कि नहीं, हमारे अंदर अल्लाह का खौफ है कि नहीं, तो ये देखी जाए कि हम जो रिस्क खाते हैं उसका एहतमाम हम करते हैं कि नहीं करते। यानी कि उसको कमाते कैसे हैं, लाते कहाँ से है? कहीं ऐसा तो नहीं हराम तरीके से कमा करके लाया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी से झूठ बोल करके पैसा कमाया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी गरीब के माल को हड़प करके लेकर के आए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा वक़अत लुक़मतुम मिनल हराम फी बत्न इब्न आदम लअनहु कुल्लु मलकिन फिल अर्दि वस्समा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब आदम की औलाद अपने मुंह के अंदर हराम का लुक़मा डालती है तो क्या होता है? कुल्लु मलकिन, सारे फरिश्ते, फिल अर्दि वस्समा, जो आसमान और जमीन में रहते हैं, लाना, उसके ऊपर लानत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। आप जरा सोचे कि कितने फरिश्ते मिलकर के उसके ऊपर लानत कर रहे हैं जो हराम खाता है। जमीन और आसमान में जितने फरिश्ते हैं उसके ऊपर लानत करना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ लानत ही नहीं करते बल्कि तब तक लानत करते रहते जब तक वो लुक़मा पेट के अंदर मौजूद रहता है। और आखिरी जिसको सुनेंगे तो अगर ईमान आपके अंदर मौजूद है तो आपकी रूह कांप जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते, व इम्माता अला तिलकल हालति फमअवाहु जहन्नम, अगर इसी हालत में उस इंसान का इंतकाल हो जाए कि हराम का लुक़मा उसके पेट के अंदर मौजूद हो तो उसका ठिकाना जहन्नम।
अल्लाह अकबर, नमाजें रखी रह जाएंगी, रोजे रखे रह जाएंगे, कुरान की तिलावत रखी रह जाएंगी, अगर हराम खा करके हमारा इंतकाल हो गया। तो फ़क़ीह अबुल लैस रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर ये देखना हो कि तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ है कि नहीं है, तो इन चीज़ों से पता चलता है कि एक बंदे के अंदर अल्लाह का खौफ मौजूद है कि नहीं है। एक नाक़िस सा मशवरा ये है कि जो गुफ्तगू मैंने आपके सामने में पेश की है, इस गुफ्तगू को लेकर के लोगों के अंदर ढूंढने से बेहतर है कि अपने अंदर उन चीज़ों को तलाश करना शुरू करें कि मैं अपने नज़र की हिफाजत करता हूँ या नहीं, मेरा दिल साफ है कि नहीं है, मैं जो रिज़्क़ खाता हूँ वो हलाल है कि नहीं है। क्योंकि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान होकर के, क्योंकि मरना हमें है, हमें अपने आमाल को अपने साथ में लेकर के जाना है। तो कोशिश करें कि हम पहले अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें। और आप सुन रहे थे खौफे खुदा बयान, अल्लाह से डरने का कैसा हुक्म है कुरान पाक में बयान सुन रहे थे, और इस बयान पे हम सभी को अमल करने की तौफीक व रफ़ीक इनायत फरमाए। रब व तबारक व ताला हम सभी को दीन हक़ पे चलने की तौफीक व रफ़ीक इनायत फरमाए। आप सभी से दिली गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए, कमर उस्मान गनी साहब के लिए, फ़िलिस्तीन और गजा के लिए, ख़ास करके मस्जिद अक्सा के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रब व तबारक व ताला अपने प्यारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उन्हें गैब से मदद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी तरह की बयान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी